کہتی ہیں کہ جو سسرال والے یا خاوند اپنی بیوی کو پاکٹ منی نہیں دیتے، خرچ نہیں دیتے، لیکن چندہ وغیرہ وہ دیتے ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بات یہ ہے کہ جیب خرچ جو ہے، اگر ایک خاوند گھر کے تمام ذمہ داریاں، کھانے پینے، ہر چیز وہ اٹھا رہا ہے، برداشت کر رہا ہے، اور اپنی بیوی کے چندے وغیرہ بھی ادا کر رہا ہے، اور اس کے ہر طرح کے اس کے لباس کا کرتا ہے، تو جیب خرچ کوئی فرض چیز نہیں ہے۔ خاوند کی یہ ذمہ داری بہرحال ہے کہ وہ اس کی تمام ضروریات کا خیال رکھے۔ ہاں، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عورت نے خود خریدنی ہوتی ہے، اس کے پاس کچھ نہ کچھ پیسے ہوں تاکہ وہ اگر کہیں باہر کسی کے ساتھ جائے تو اس کے پاس ہونا چاہیے۔ تو اگر وہ خاوند استطاعت رکھتا ہے تو اسے ضرور دینا چاہیے، کچھ نہ کچھ ضرور دینا چاہیے اسے اپنی بیوی کو۔ لیکن اگر اس کو استطاعت نہیں ہے اور وہ اس کی تمام ضروریات، گھریلو ضروریات پوری کر رہا ہے، تو پھر بعض اوقات صرف اس بات پہ یہ مطالبہ کہ ضرور جیب خرچ ضرور ہی دیا جائے، اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ خواتین کے پاس بعض اوقات بچوں کی طرف سے، بعض اوقات اپنی جائیداد ان کی ہوتی ہے، اس سے ان کے پاس مناسب پیسہ ہوتا ہے، لیکن وہ ایک ایسی ضد پہ بھی بعض اوقات خواتین اڑ جاتی ہیں کہ نہیں، خاوند کی طرف سے ایک تو ہے محبت، کہ ان کا دل کرتا ہے کہ خاوند کی طرف سے محبت، کہ چاہے وہ 20 پاؤنڈ ہی دے تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ خاوند بنیادی ضروریات تو پوری کر سکتا ہے لیکن زائد کچھ دینے کی اس میں استطاعت نہیں ہے، تو پھر ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے گھر کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ اگر خاوند استطاعت رکھتا اور نہیں دیتا تو یہ بھی اس کی زیادتی ہے، اور اگر بیوی کو پتہ ہے کہ میرے خاوند میں استطاعت نہیں ہے، وہ بمشکل بنیادی ضرورتیں جو ہیں وہ پوری کر رہا ہے، تو پھر وہ اس کو ضد نہیں کرنی چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اسلام نے تو عورت کو یہاں تک اجازت دی کہ اگر کوئی خاوند اس کی بنیادی ضرورتیں پوری نہیں کرتا اور شادی اس نے کر لی ہے، تو عورت کے لیے رستہ کھلا ہے کہ وہ اگر نہیں برداشت کر سکتی اور سمجھتی ہے کہ یہ تو بنیادی ضرورت، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے علیحدگی کا رستہ کھلا چھوڑا ہے، تو وہ اگر اس کے مطابق بھی فیصلہ کر سکتی ہے۔ لیکن وہی بات پھر کہوں گا کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اگر خاوند استطاعت رکھتا ہے تو اسے دینا چاہیے، اور اگر خاوند استطاعت نہیں رکھتا اور بنیادی ضرورتیں پوری کر رہا ہے تو پھر بیوی کو بھی بلا وجہ ضد نہیں کرنی چاہیے، اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ ان چھوٹی باتوں سے اپنے گھر کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ۔ اور جہاں تک آپ نے یہ ذکر کیا کہ چندہ وغیرہ دیتے ہیں، تو اس سے یہ تو اس معاملے میں یہ کسی حد تک نظر آتا ہے کہ صاحب حیثیت ہے، توفیق ہے، خرچ کرتے ہیں، تو ان کو بہرحال حدیث کے حوالے سے یہ بھی ذکر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ سب سے بہتر مال کون سا ہے یا خرچ کون سا ہے، تو حضور نے فرمایا وہ جو تو اپنے اہل پر خرچ کرے۔ اس لیے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ چندے دینے میں یا چندہ دینے میں ثواب ہے، اور اگر بیوی کو خرچ دیا، بچوں کو خرچ دیا تو اس میں ثواب نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اسی طرح ذمہ داری مقرر کی ہے، ان کو خرچ دینا، ان کا خیال رکھنا، اور جیسے میں نے حدیث کے حوالے سے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ مثال دے کر کہ تو ایک وہاں خرچ کرتا ہے، ایک وہاں خرچ کرتا ہے، ایک تو پیسہ اپنا وہاں خرچ کرتا ہے، اس میں سب سے بہترین پیسہ تیرا وہ ہے جو تو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے، ان کی دیکھ بھال پر لگاتا ہے۔ تو مومن آدمی کا تو بہت ہی جو ہے وہ آسان حساب ہے ایک لحاظ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو اللہ کی رضا کی خاطر اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے تو اس کا بھی تجھے اجر ملے گا۔ تو انسان اگر یہ نیت ہو کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر میں نے ان کا خیال رکھنا ہے، جو مجھ پر فرض ہے اور ساری دنیا میں لوگ رکھتے ہیں، رکھنا چاہیے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اوّل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جگہ فرمایا کہ میں نے حضور نے فرمایا میں نے انجیل کو دیکھا ہے، میں نے تورات کو دیکھا ہے، میں نے وید کو پڑھا ہے، میں نے اور کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، کسی جگہ پر عورتوں کے متعلق اس قدر تاکید نہیں ملتی اور حسن معاشرت کا تفصیل سے ذکر نہیں ملتا جتنا قرآن کریم میں ہے۔ اور حضور نے کہا کہ مجھے افسوس ہوتا ہے
کہ مسلمان ایسی تعلیم ہونے کے باوجود بعض دفعہ اپنی عورتوں سے اچھا سلوک نہیں کرتے، اور حضور نے مثال دی کہ عیسائیوں کو دیکھو کیسے اپنی عورتوں سے اچھا سلوک کرتے ہیں۔ تو اس لیے ایک مومن اور حضرت صاحب کے خطبات اور ارشادات جلسوں پر اور خطبات میں یا عام ملاقاتوں میں جب سوالات ہوں اس وقت اس حوالے سے بہت واضح ہیں، تو اس لیے انسان کو اس طرف بھی دینی کاموں کے ساتھ ساتھ یا دینی جو خرچ ہے اس کے ساتھ ساتھ اس طرف بھی بہرحال توجہ رکھنی چاہیے۔